بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کتاب التوابین میں لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عبادت گزار خاتون تھیں۔ اس خاتون کا ایک بیٹا تھا، بہت غافل، بہت گناہگار۔ خاتون کو جب موقع ملتا تو اسے سمجھاتی، اے بیٹے توبہ کر لے، دیکھ ماضی میں غفلت کی زندگی گزارنے والے کیسی بری موت مرے اور ان کا کتنا برا انجام ہوا۔ اے بیٹے موت کو یاد کر اور اس کی تیاری میں لگ جا۔ مگر بیٹے پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ ماں کی تقریر سن کر گانا گاتا ہوا باہر نکل جاتا اور کہتا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے۔ اسی طرح دن رات گزرتے رہے۔ ایک بار اہل حجاز کے مشہور دردمند واعظ حضرت ابو عامر البنانی رحمہ اللہ رمضان المبارک میں مدینہ منورہ تشریف لائے۔ لوگوں نے ان سے بیان کی درخواست کی، چنانچہ شب جمعہ تراویح کی نماز کے بعد ان کا بیان طے ہوا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ قسمت کی خوبی کہ وہ نوجوان بھی مجلس میں آ بیٹھا۔ شیخ نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وعظ شروع فرمایا۔ کبھی ترغیب، کبھی ترہیب، کبھی جنت کا شوق تو کبھی جہنم کا خوف۔ سچے رب کی سچی باتیں سامنے آئیں تو مردہ دل زندہ ہونے لگے۔ اس نوجوان کا رنگ بدل گیا اور نصیحت اس کے دل میں اتر گئی۔ وہ مجلس سے اٹھ کر اپنی والدہ کے پاس آیا اور بے ساختہ رونے لگا۔ اے ماں، آج توبہ نے میرے جسم کے تالے کھول دیے ہیں۔ اے میری ماں، میں نے بھی اس پکار پر لبیک کہہ دیا ہے، مگر کیا میرا مالک مجھ جیسے برے انسان کو قبول فرما لے گا؟ ہائے اگر انہوں نے مجھے قبول نہ فرمایا تو میرے لیے بہت برا ہوگا۔ پھر وہ نوجوان عبادت میں لگ گیا۔ سارا دن روزہ، رات بھر عبادت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، ایسا کہ نہ زبان رکے اور نہ جسم تھکے۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ شدید بخار ہوا۔ 4 دن وہ بخار اور کمزوری میں دن رات عبادت کرتا رہا۔ ایک دن اس نے دعا میں کہا، یا الہی، جب میں طاقتور تھا تو آپ کی نافرمانی کرتا رہا، جب کمزور ہوا تو طاعت میں لگا، جب مضبوط تھا تو آپ کو ناراض کرتا رہا، جب نحیف ہوا تو آپ کے کام میں لگا۔ ہائے کاش آپ مجھے قبول فرما لیں۔ یہ کہتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر گیا۔ ماں نے آوازیں دی اور دلاسے دے کر ہوش میں لایا تو کہنے لگا، امی جی وہ وقت آ گیا ہے جس سے آپ مجھے ڈراتی تھی۔ ہائے افسوس ان دنوں پر جو عبادت سے خالی گزرے۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے طویل عرصہ آگ کی قید کاٹنی پڑے گی۔ اے ماں، آپ کو اللہ کا واسطہ اٹھ کر اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھ دیں تاکہ میری اس ذلت کو دیکھ کر میرے رب کو مجھ پر رحم آئے۔ ماں نے ایسا ہی کیا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ جمعہ کی رات ماں نے خواب میں دیکھا کہ اس کے بیٹے کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ اس نے پوچھا، اے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا، بہت اچھا معاملہ فرمایا، مجھے اونچا درجہ عطا فرمایا۔ ماں نے پوچھا، ابو عامر کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ابو عامر وہی واعظ جن کا وعظ سن کر اس نوجوان کو ہدایت ملی تھی اور وہ بھی انتقال فرما چکے تھے۔ جوان نے کہا، امی جی، کہاں ہم اور کہاں ابو عامر؟ یعنی ابو عامر کو اللہ تعالیٰ نے اونچا درجہ عطا فرمایا ہے، ہم ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔